پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو توانائی کے شعبے میں اس وقت انڈسٹری آپ کی آدھی بند پڑی ہے، اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے گرڈ کے اوپر۔ سردیوں کی وجہ سے گھریلو صارفین ایئر کنڈیشنرز نہیں چلا رہے، وہ لوڈ بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود، اس آدھے سے بھی کم لوڈ کے باوجود آج آپ بجلی جو ہے وہ پوری سپلائی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی بھی ہے اور بجلی کی بھی ہے۔ حکومت نے جو امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ ایل این جی کے پچھلی اپنے نون لیگ نے دور میں پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں، ان پہ ہم اربوں روپے روزانہ کے حساب سے کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں بند پلانٹس کے اوپر۔ ان کا امپورٹڈ ایندھن منگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے، اور اگر ڈالر ہوئے بھی تو پھر جو مہنگی بجلی وہ بنا رہے ہیں، ایل این جی پلانٹس اس وقت تقریباً 28 روپے یونٹ کی بجلی اور امپورٹڈ کوئلہ تو 40 روپے یونٹ کی بجلی بنائے گا، تو وہ بجلی پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کی، اور کیا کرنا ہے آگے، فرنس آئل کے پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، کتنا نہیں چل رہے، آپ کے ملک میں ایل این جی پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، آپ کی لوکل گیس کتنی ڈیورٹ کی گئی ہے ان کو چلانے کے لیے اور اس کرائسس سے بچانے کے لیے، ابھی تک اس کا ہمیں کوئی کسی قسم کا، کسی ہمارے انرجی کے وزیر نے، بجلی کے یا پیٹرولیم کے وزیروں نے جو 3-4 لوگ اس وقت چلا رہے ہیں، کسی نے آج تک ہمیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ اور اتنا بڑا بحران پہلے سردیوں کے اندر توانائی کے شعبے میں کبھی نہیں آیا، اور دونوں توانائی کے جو آپ کے وزیر ہیں وہ اس وقت غائب ہیں، اور وہ بھی شاید بیرون ملک دوروں پہ کے زیادہ شوقین ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں آئی جی سیپ کیا، ویکوگ کیا، بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکیجز دیتے تھے، لیکن کوئی انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، ان چیزوں کو وہ آگے لے کے نہیں چلے۔ اگر آگے لے کے چلا جاتا تو آج یہ بحران بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح روس سے سستا لینا تھا، 8 ماہ 9 ماہ تو کہتے رہے کہ جی ہم لے ہی نہیں سکتے، ان کا تیل ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے۔ مفتاح صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کی سینکشنز لگ جائیں گی۔ 8-9 ماہ بعد اب یاد آیا کہ تیل چل بھی سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ مہنگائی کی لہر آ گئی، ڈالر آپ کے ختم ہو گئے مہنگا تیل لے کے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مئی جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگے ترین ریٹوں پہ، کوئی $113 کے قریب پہ عالمی منڈی سے دبا کے تیل خریدا جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ اور بہت زیادہ جو مہنگائی کی لہر ان مہینوں میں آئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے غلط پرچیزز کی تھی۔ ایل این جی خریدا گیا اس وقت مہنگے داموں کے اوپر، وہ جو ایل این جی مہنگے داموں کے اوپر خریدا گیا اس وقت ضرورت سے زیادہ، اس کی کاسٹ آج تک ریکور نہیں ہو سکی۔ وہ بھی سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ 4-5 کاغذ جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیے وہ ایڈ ہو گئے، اور آج ان کے پاس ان کے دونوں پلانٹس بند پڑے ہیں۔ تو یہ ان کی منصوبہ سازی ہے اس وقت۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں، یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے، لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں روک روک کے، خاص طور پہ نوجوان ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے، اور یہ جس طرح ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ اب میں دوسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو آج کل ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں، اور نہ توانائی کا شعبہ چلا، نہ صنعت کا، ملک ہی نہیں چل رہا، تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں، اور یہ فیلرز اور ٹیزرز جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے، یہ کوئی جمہوری سیٹ اپ نہیں ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ تو چند لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ، چند لوگوں کی من پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ کہ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے، وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جمہوری طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے، اور یہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے۔ جو جمہوری آدمی ہوتا ہے اس نے واپس پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے جواب دہی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بغیر کسی مینیفیسٹو کے، بغیر کسی پالیسی کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جواب کسی اور گھر کو دینا ہے، انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا، اس لیے یہ اپنی پرفارمنس پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو ہر مہینے کبھی انڈسٹری کی میٹنگز لے رہے ہیں، کبھی توانائی کی میٹنگز لے رہے ہیں، کبھی نئے پیکیجز آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ملک آپ کا 6% اکنامک گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $21 ارب تک چلے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں محنت کے ساتھ ہوئی تھیں، یہ ساری چیزیں ہمیں پتا تھا کہ ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے۔ ان لوگوں نے تو کسی سے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا، تو انہوں نے جواب کیا دینا، یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کو پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی یا سیاستدانوں کی ناکامی نہ سمجھا جائے،
یہ ناکامی ایک خاص سازش کی تھی، ایک رجیم چینج آپریشن کی تھی، اور جو یہ ایک آرٹیفیشل سا اسٹرکچر جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. ہمیشہ کی طرح باقی تجربوں کی طرح یہ تجربہ بھی ناکام ہوا، اور آنے والے دنوں میں اگر اس ملک کو کوئی سنبھالا دے سکتا ہے تو ایک مضبوط حکومت 5 سال کے لیے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو. بہت ضروری ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، عوام کو ہی جواب دہ ہو، آئینی ہو، جمہوری ہو، اور جو وہ ریفارمز کرے اس میں پبلک کا بائن ہو، یعنی کہ اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہو. ورنہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، یہاں پہ کیوس بڑھے گا، اور خدا نخواستہ یہاں پہ معاشی طور کے اوپر بھی حالات مزید بگڑیں گے. اب میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حالات بگڑیں گے معاشی طور پہ تو اس کا کیا معنی ہے. لوگ کہتے ہیں حالات تو آگے بگڑے ہوئے ہیں، مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے، بجلی ہے ہی نہیں، اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.